بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ کیا چاند اور سورج نے بھی گناہ کیے تھے جو ان کو اتنی بڑی سزا ملے گی کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا یا نہیں، بلکہ ستاروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کو اس بارے میں شک ہو کہ وہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اس سے یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، جو تمہاری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نہروں سے مسرور ہوگا، جنت کی حوروں سے مسرور ہوگا، جنت کے اوپری بالا خانوں میں ہوگا، اور جو تمہاری اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کے گہرے کھڈوں میں جائے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ اور غلاظت ہوگی۔ اور تمہیں یہ مبارک تلاوت کر لینی چاہیے تاکہ کوئی شک کی بات نہ رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمر بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بیت المقدس کی طرف محشور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا کہ میں تجھ پر اتنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حدیث ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ عزت شمس کو اور پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا کہ ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسی علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سنگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے گا تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حدیث بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ یدسلون اور سورۃ شمس نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ازل نجوم انگ دور کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج، چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب زیادتی اونٹنیاں چھٹتی کریں اور دریا جھمکے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان ٹوٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگی اور کبھی وہ وردہ قدحان اور کبھی وہ واہیا کی طرح ہوگی، اور آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے گھر جائیں گے اور سورج چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ٹیڑھ ہی نہیں، جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کریں گے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس رات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔